عمر بن خطاب 100 کلومیٹر پر آپ کی خلافت چل رہی ہے، آخری وقت ہے، فجر کی نماز میں آ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی تھی کہ پیچھے سے آیا اور خنجر سے، زہریلے خنجر سے پیٹ نوار کر دیا عمر بن خطاب کے۔ عمر گرے، وہ ابو عبیدہ بن جراح کو ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، کہا کہ تم امامت کرو، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی، سورہ نصر اور کوثر، معاملہ جو ہے نا نماز ختم ہوئی، اللہ اٹھایا گیا حضرت عمر بن خطاب کو۔ عمر بن خطاب اٹھتے اٹھتے سوال کر رہے ہیں، پہلے یہ بتاؤ مجھے مارنے والا کون ہے، مجھے مارنے والا؟ کہا کہ فلاں ایران سے آیا ہوا غلام ہے، ابو لولو فیروز۔ کہا اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ عمر کے خون میں کسی مسلمان کے ہاتھ ملوث نہیں۔ اللہ اکبر، یہ عمر بن خطاب ہے میرے بھائی۔ آج تھوڑا اپنے مسلم بستیوں کا جائزہ لو، بھائی خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، مسلمان کا خون کرتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کب کپاتے۔ یہ عمر بن خطاب جنہوں نے جاتے جاتے درد دیا، اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ مسلمان کا ہاتھ نہیں عمر کے خون میں۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کو لے جایا گیا، عمر بن خطاب کو دوا کھلائی جاتی، پیٹ سے باہر آ جاتی، دودھ پلایا جاتا، پیٹ سے باہر آ جاتا۔ حکیموں نے کہا اے عمر لگتا ہے کہ آپ کے آخری دن آ گئے ہیں، وصیت کر دیجئے۔ کیا وصیت کرتے ہیں عمر بن خطاب؟ اللہ اکبر، کیا وصیت کرے یہ عمر؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کچھ ہے۔ بیٹوں کو بلایا، بیٹے عبداللہ ایک وصیت تمہیں میں یہ کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم اللہ سے میری بخشش کی دعا کرتے رہنا، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ میرا باپ یہ 10 سال کی خلافت میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرا ہوگا، اللہ تو میرے باپ کو معاف کر دینا۔ بیٹا تجھے وصیت کرتا ہوں۔ ایک اور وصیت یہ، بیٹے تمہارا باپ خلیفہ ہے۔ کتنا خلیفہ میرے بھائی؟ ہزاروں میل، 4 بر اعظموں کے خلیفہ ہے۔ وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹے تمہارے باپ پر تھوڑا قرض ہے، اللہ اکبر، تمہارا باپ مقروض ہے، دیکھا گیا کتنا؟ 80,000 درہم کے مقروض ہے۔ کہا بیٹے یہ ادا کر دینا، میں نہیں تو فلاں خاندان سے لے کر ادا کر دینا، قریش سے لے کر ادا کر دینا۔ بیٹے پھر بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پوچھنے لگے لوگوں کیا وقت ہوا ہے، کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ اکبر، کیا بھائی امت کہاں کھڑی ہے؟ لوگ کہتے خبر میں کوئی آ کے بچا لیں گے، کوئی کہتے ان کا چجرا لکھ کے خبر میں ڈال دو بچ جائیں گے۔ یہ عمر ہے آخری وقت میں کہتے ہیں عصر کا وقت ہوا، کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، وضو کراؤ، پہلے نماز پڑھوں گا پھر آگے کی باتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی، شہادت کی بشارت بھی دے دی۔ مرض الموت میں ہے، بستر پر عمر بن خطاب لیٹے ہیں، ایک بھانجا آیا، ایک بھتیجا آیا، روتا ہوا دیکھا عمر بن خطاب کو۔ کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب یہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی اور خوش تھے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پر رکھا۔ آپ تو وہ ہے جو ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتے ہیں، آپ تو وہ ہے جو سیدھوں کو صراط مستقیم پر نہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ واپس ہونے لگا بھتیجا، نظر دیکھو عمر بن خطاب کی کیا تکلیف دیکھو، کیا اس مرض کے حالت میں بھی اپنے بھتیجے بلاؤ، اس کو ادھر بلاؤ، میرے بھتیجے تم نے جو باتیں کہی ہے بہت اچھی ہے، لیکن میرے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، ذرا اس کو اوپر کر لینا پہلے۔ اللہ اکبر، تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا، اللہ کی رضا بھی تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، امت کے نوجوانوں کو ذرا دیکھو، آج انہیں شرم آتی عمر بن خطاب کی سنت پر عمل کرنے سے، انہیں شرم آتی نبی کے جیسے کپڑے پہننے سے۔ اگر تمہیں شرم آتی نبی کے جیسے کپڑے پہننے سے تو پھر شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن پھر نبی سے تمہیں شرمندہ کروایا جائے گا۔ پھر نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے والوں کو، بدعاتوں پر عمل کرنے والوں کو نبی سحقن کر کے پیالہ نہیں پلائیں گے حوض کوثر کا۔ پھر کہتے ہیں بیٹے ذرا جانا اما عائشہ صدیقہ کے پاس، کہنا عمر نے سلام عرض کیا ہے، بیٹے تھوڑا دھیان رکھنا، عبداللہ ذرا دھیان رکھنا، جا کر یوں نہ کہہ دینا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، میں اب امیر المومنین نہیں، کہنا عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے۔
اور کہنا عمر کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں جہاں عمر کے آقا اور ایک طرف میرے دوست ابو بکر ہے، ایک طرف مجھے جگہ دے دی جائے، اگر اماں عائشہ کی اجازت ہو تو، وگرنہ پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ گئے عبداللہ، عرض کیا اماں، عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں، اماں عائشہ رونے لگ گئی، اماں عائشہ رونے لگ گئی کہ وہ دروازہ جو فتنوں کو روکنے والا تھا آج کھل گیا وہ دروازہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر وہ دروازہ ہے جو فتنوں کو روکنے والا تھا۔ یہ منافقین جو عمر بن خطاب کے دور خلافت میں باہر نہیں آ سکتے تھے، آپ کی شہادت کے بعد باہر آنا شروع ہوئے۔ یہ امت کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فتنے عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد آئے ہیں امت کے اندر۔ اماں نے کہا میں نے یہ جگہ میرے لیے اٹھا کر رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام کیا؟ میں نے نبی سے سنا عمر کے مقام کو دیکھتے ہوئے آج یہ امت کی ماں عائشہ اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہے، جاؤ عمر کو لا کر میرے کمرے میں حجرے میں تدفین کر دو۔ گئے عمر بن خطاب کے پاس ان کے بیٹے، کہا بیٹے عبداللہ کیا خبر لائے ہو؟ کیا خبر لائے ہو؟ کہا امت کی ماں نے اجازت دے دی۔ عمر بن خطاب نے پھر کہا دیکھو عبداللہ، جب میں مر جاؤں، جب مجھے تم نہلا دھلا کر میرے جنازے کو لے جاؤ تو اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اجازت کے بغیر میرے جنازے کو نہیں لے جانا، باہر رکھنا اور کہنا عمر نے آپ کو پھر سلام کہا ہے اور آپ سے اجازت طلب کی ہے، آپ کی اجازت ہو تو عمر کے جنازے کو اندر لائیں، اگر اماں اجازت دے تو اندر لے جانا، ورنہ پھر عام مسلمان کے قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ میرے بھائی باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، ان کی سادگی، ان کا انصاف، یقین جانیے گا ایسا خلیفہ پھر جو ہے نا جو زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، ایسی حکومت پھر کس نے نہیں دیکھی۔